بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کی وہ صورتیں جس میں عورت کا حصہ برابر یا زیادہ یا صرف عورت ہی وارث ہوتی ہے۔ سوال: آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ صورتیں بھی بتائیں گے جن میں عورت کا حصہ مرد کے برابر یا زیادہ یا صرف عورت ہی وارث ہوتی ہے۔ وہ شکلیں بتانے کی گزارش۔ جواب: حامدًا و مصلیًا و مسلمہ۔ جواب جاننے سے پہلے دو اصطلاح یعنی شریعت کے خاص الفاظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ قریبی رشتہ دار لازمی طور پر میراث کے حقدار ہوں گے۔ ان رشتہ داروں کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور اسی درجے کی رشتہ دار عورتیں بھی، جیسے باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی، شوہر اور بیوی۔ دوسرا لفظ آتا ہے عصبہ، یعنی وہ لوگ جن کے حصے میراث میں مقرر شدہ نہیں، البتہ اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انہیں ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو تمام مال یعنی وراثت انہی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اصحاب فروض میں عورتیں بمقابلہ مردوں کے زیادہ ہیں، اور 17 حالتوں میں اصحاب فروض کی حیثیت سے وارث بنتی ہیں اور مرد صرف 4 حالتوں میں۔ اب سوال میں پوچھے گئے حصے کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ دونوں کا حصہ برابر۔ کچھ صورتوں میں ایک ہی درجے کے مرد و عورت رشتہ دار کے حصے برابر ہوتے ہیں۔ میت کا ایک لڑکا ہو اور ماں باپ ہو تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور ماں کو بھی۔ میت کی صرف 2 بیٹیاں ہوں، اس صورت میں بھی بیٹیوں کو 2.5 حصہ ملے گا، ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مرنے والی نے باپ، بیٹا اور نانی کو چھوڑا ہو تو باپ اور نانی دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، حالانکہ نانی کا رشتہ بمقابلہ باپ کے دور کا ہے۔ اخیافی یعنی ماں شریک بھائی اور بہنوں کا حصہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں تنہا مرد رشتہ دار ہو یا عورت پورے ترکے کی حقدار ہوگی، جیسے کسی نے صرف باپ کو چھوڑا تو عصبہ ہونے کی بنا پر باپ پورے ترکے کا حقدار ہوگا، یا صرف ماں کو چھوڑی تو 1/3 اس کا اصلی حصہ ہوگا اور 2/3 بطور رد دوبارہ اسے ملے گا، یا صرف ایک بیٹا چھوڑا ہو تو وہ عصبہ ہونے کی بنا پر پورے ترکے کا حقدار ہوگا، اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو نصف یعنی آدھا اس کا اصل حصہ ہوگا اور باقی بطور رد دوبارہ اسے مل جائے گا۔ اس طرح کی متعدد صورتوں میں جن میں حقیقی بہن کا حقیقی بھائی کے ساتھ یا اخیافی بہن کا حقیقی بھائی کے ساتھ برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ عورت کا حصہ زیادہ۔ بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بیٹی کا حصہ ذوی الفروض میں ہونے کی حیثیت سے بعض دفعہ نصف یعنی آدھا یا 1/3 بھی ہو جاتا ہے۔ بیٹی کا حصہ اصحاب الفروض میں ہونے کی حیثیت سے نصف یعنی آدھا یا 1/3 نہیں ہے، البتہ اس طرح میراث کے اعتبار سے عصبہ میں ہونے کی حیثیت سے حصوں کی تقسیم کے بعد بچا ہوا حصہ اسے مل جاتا ہے۔ یہ حصہ بعض اوقات عورت کے اس حصے سے کم ہو جاتا ہے جو اسے اصحاب الفروض میں ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک عورت نے اپنی وفات کے وقت 60 ایکڑ زمین چھوڑی اور شوہر، والد، ماں اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا، تو ہر بیٹی کو 16 ایکڑ زمین ملے گی، اور اگر اسی صورت میں 2 بیٹیوں کے بجائے 2 بیٹوں کو چھوڑا تو ہر بیٹے کا حصہ سارے 12 ایکڑ ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت نے ترکے میں 156 ایکڑ زمین چھوڑی اور
اس کے وارث میں شوہر، والد، ماں اور بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ 72 ایکڑ ہوگا، اور اسی صورت میں اگر بیٹی کے بجائے بیٹا ہے تو اس کا حصہ 65 ایکڑ ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کی متعدد صورتوں میں جن میں مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، صرف عورت وارث۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں مرد کو حصہ نہیں ملتا، لیکن اگر کسی کی ہم درجہ عورت رشتہ دار ہو تو وہ میراث میں حصہ پاتی ہے۔ جیسے کسی عورت نے اپنے پیچھے شوہر، باپ، ماں، بیٹی اور پوتی کو چھوڑا ہو تو پوتی چھٹے حصے کی مستحق ہوتی ہے، اور پوتی کی بجائے پوتا ہو تو اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح مرنے والی عورت نے شوہر، حقیقی بہن اور اللاتی بہن یعنی باپ شریک بہن کو چھوڑا ہے تو اللاتی بہن چھٹے حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ اللاتی بہن کے بجائے اللاتی بھائی ہو تو اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض اوقات دادی وارث ہوتی ہے اور اجداد میں سے جو کوئی اس کے مقابل ہو وہ وارث نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صلاح الدین سلطان مصری، جو جامعہ اسلامیہ امریکہ میں استاد ہے، انہوں نے اس موضوع پر میراث المرأت و قاضیۃ المساوات کے عنوان سے قلم اٹھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ 30 سے زیادہ حالتیں ایسی ہیں جن میں عورت مرد کے برابر یا اس سے زیادہ حصہ پاتی ہے، یا وہ تنہا حصے دار ہوتی ہے اور مرد محروم ہو جاتا ہے، جبکہ 4 متعینہ حالت ہے جن میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ اگر اس پس منظر میں عورت کی میراث کے مسئلے پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ عورت کو مرد کے مقابلہ کم حصہ دیا جاتا ہے محض غلط فہمی ہے، اور جن صورتوں میں عورت کا حصہ کم ہے ان میں فرق محض فرائض اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، بلکہ اس میں عورتوں کی ہی رعایت ملحوظ ہے، کیونکہ مرد پر سارے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہے، عورت پر خود اپنی کفالت کی ذمہ داری بھی نہیں۔ اس لحاظ سے بظاہر عورت کا حصہ نصف یعنی آدھے سے بھی کم ہونا چاہیے، لیکن عورت کی فطری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے اسے آدھے حصے کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔